السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 سے ابتدا کریں گے۔ الذین، جو لوگ، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ یہ جمع کا لفظ ہے، یؤمنو اور سے یؤمنون، ایمان سے لفظ مومن، امن، یہ اسی سے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ بالغیبی، غیب پر، یا کہہ سکتے ہیں کہ ان دیکھی، اس کو بے دیکھی بھی کہہ سکتے ہیں، بے دیکھی چیزیں، بالغیب۔ ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، اردو میں ہم قائم کرنا، قیام کرنا، مقیم، اسی طرح قیامت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہوا۔ الصلاۃ، نماز، ومن، اور سے، من کے لیے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں من جانب، یا من و عن، عام طور پر لوگ اس کو من و عن بھی کہہ دیتے ہیں، من و عن، اصل میں یہ من اور عن عربی میں دو لفظ ہیں، دو الگ الگ حروف شمار ہوتے ہیں، تو اس کو اردو میں من و عن کہا جاتا ہے، من سے۔ ما، جو، اردو میں ما تحت اور ما حول اور ماجرا، یہ ماجرا بھی اصل میں ماجرا ہے، ما تحت، یعنی ما تحت، جو کسی کے حکم کے نیچے ہو اس کو کہتے ہیں یہ ما تحت ہے، ما میں جو، تحت نیچے، ما حول، جو اس کے آس پاس ہو، حول میں نے آس پاس، اور ماجرا، جو چلا ہے، جو ہوا ہے، جو واقع ہوا ہے، تو وہ پھر ماجرا بن گیا اردو میں آ کے۔ رزقناہم، ہم نے انہیں دیا، یہ لفظ رزق اسی سے، رازق، رزاق، یہ سب لفظ اسی سے ہیں۔ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے اردو میں نان و نف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ بھی ہم سنتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ، تو با محاورہ ترجمہ یوں کریں گے، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے کہا جو بے دیکھی چیزوں پر، تو اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، جہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اب یہ ان کی تشریح اس آیت میں آ رہی ہے، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ان دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے خرچ کرنا مراد ہے۔ اب یہاں پر ڈر رکھنے والوں کی پہچان کی ایک جھلک جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے، کہ وہ بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کا ادراک انسانی حواس، یعنی انسانی عقل، شعور یا دیگر حواس جو ہیں انسان کے، جیسے چھونے کے حواس، دیکھنے کے حواس، آنکھیں، کان، ناک، زبان وغیرہ، وہ چیزیں جن کا ادراک انسانی حواس نہ کر سکیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جنت و دوزخ کے حالات ہیں، فرشتے وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں بے دیکھی چیزوں میں آ جائیں گی۔ اگر ہم لفظ غیب، یعنی بے دیکھی چیزوں کے بارے میں بطور نتیجہ یا بطور خلاصہ اگر ہم کوئی بات کہنا چاہیں، تو اس سے ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا ذریعہ حواس نہ بن سکیں،
حواس کے ذریعے سے وہ حاصل نہ کی جا سکے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بے دیکھی چیز ہے۔ ذرائع جو ہیں کسی بھی علم کے حاصل کرنے کے، اگر ان کے بغیر کوئی چیز حاصل ہو جائے تو وہ چیز جو ہے وہ بے دیکھی چیز شمار ہوگی۔ اگر حواس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے تو وہ پھر غیب یا بے دیکھی چیز شمار نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ پھر بے دیکھی چیزوں کا علم ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس کا جواب ہم یوں دیں گے کہ ان چیزوں کا علم دو طریقوں سے حاصل ہوگا۔ نمبر ایک، خود قرآن کریم سے۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی سے۔ اور انہی پر اعتماد کر کے، یعنی بے دیکھے مان لینا، اصل ایمان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہاں ذکر کی گئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب کے بعد عبادات کی پابندی، ویقیمون الصلاۃ۔ یہاں پر صرف اہم بدنی عبادت کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے، اور مراد اس سے وہ تمام عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر عائد کی گئی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تمام مالی عبادات اس میں آ جاتی ہیں، یعنی وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے۔ تو اب اس حصے میں تمام مالی عبادات آ گئی ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، عام طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رزقناہم ينفقون، ہم نے جو کچھ ان کو رزق دیا ہے، تو ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ صرف مال کا مل جانا جو ہے وہی رزق ہے۔ تو اس لفظ میں بھی ایک عموم کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ مالی عبادات سے تو تعلق اس کا ہے ہی ہے، لیکن ایک عمومی معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، جو صلاحیت ہے، جو علم ہے، جو ہنر ہے، جو فن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی طرف سے رزق دیا گیا ہے۔ لہذا جو بھی صلاحیت انسان کے پاس ہو، اس صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں تک ہم نے جو بات کی، اس میں اطاعت کے تین بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ وہ یہ کہ اطاعت کا تعلق بنیادی طور پر تین چیزوں سے ہوتا ہے، جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوا۔ نمبر ایک، جو باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر دو، جو بدن سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر تین، جو مال سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہاں اطاعت کے تین اصول اس لحاظ سے بیان کیے گئے کہ ایمان لانا جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، انسان کی سوچ کے ساتھ ہے، انسان کے نظریے کے ساتھ ہے، ان کو بھی ایسے ہی تسلیم کرنا جیسے قرآن پاک نے یا نبی علیہ السلام کے ارشادات گرامی نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو عبادات بدن سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو بھی اسی طریقے سے بجا لانا جیسے بتایا گیا ہے۔ اور جو مال سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، جو عبادات ہیں، ان کو بھی ایسے ہی بجا لانا جیسے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ۔ تو یہ بھی اطاعت کی ایک قسم شمار ہوگی۔ تو دل سے بھی اطاعت، بدن سے اطاعت اور مال سے اطاعت، ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی اطاعت کے اندر لے آنا، یہی اصل اطاعت شمار ہوتی ہے۔ تو اب ہم شروع سے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو جواب میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ساری کتاب وہ ہدایت والا راستہ دکھانے کا ضابطہ بیان کرتی ہے۔ اور وہاں یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ یہ ضابطہ بیان تو کتاب کرتی ہے، لیکن بتانے والے افراد ہوں گے، جیسے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ ان کی تفصیل آگے جو ہے وہ آئے گی۔ ناموں کی حد تک جو ہے وہ ہم جان چکے ہیں کہ انعام کن پر ہوا ہے۔ ان میں انبیاء علیہ السلام پہلے نمبر پہ ہیں، اور صدیقین دوسرے نمبر پر ہیں، شہداء تیسرے نمبر پر ہیں، صالحین نیک لوگ امت کے وہ چوتھے نمبر پر ہیں۔
تو یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے، اور ہدایت حاصل کون کرتا ہے؟ جو دل میں اس بات کا ڈر رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، یا جو دوسری مراد ہم نے بیان کی تھی کہ ہر انسان کو ڈر رکھنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر نہیں رکھتا گویا کہ وہ انسان نہیں ہے۔ تو اب ان کے ڈر رکھنے والوں کی صفات یہاں جو بیان کی گئی ہیں آج کے اس سبق میں، وہ ایک بات یہ بیان کی گئی الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، تفصیل ہو چکی، نماز قائم کرتے ہیں یعنی بدنی عبادات بجا لاتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔